وہ سلطان رئی صاحب کا قتل ہے۔ ساجو کانا کیا کہتا ہے؟ آپ نے یوں وہ کیا ہے نا، کہتا مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے۔ یہ واقعہ مجھے سلطان رئی صاحب نے سنایا ہوا ہے۔ یہ تکلیفاں کٹ کے سلطان رئی بنے ہیں۔ جس دن سلطان رئی مرے گا نا، تالے وج جان گے۔ تانوں حکم دیتا سی کہ چوہے دیاں بیٹھکاں نوں چندرے مار دیو، تو حکم کیوں نہیں منیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ دیکھیں، ہم نے کہا تھا آپ کو کہ انشاءاللہ عمران خان آ رہا ہے، اور عمران خان آ رہا ہے۔ جن جان پاکستان جی، کیونکہ میں فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں مووی سٹار بھی ہوں۔ 20 سے 25 فلموں میں نے کام بھی کیا ہے، زیادہ ہی کیا ہوگا۔ تو خیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ یہ کام مجھ سے چھوٹا۔ تو اب میں کیونکہ یہ شوق تو ساری زندگی نہیں جاتا، لیکن میں نے اپنے دل میں سے اور اپنے دماغ میں سے نکال دیا اسے۔ جن جان پاکستان جی میرے بڑے دوست ہیں، جو کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ سلطان رئی صاحب کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ وہ کیسے انسان تھے اور کیسے ایکٹر کیسے تھے۔ سلطان رئی صاحب کے بارے میں آج میں آپ کو اصل حقیقت بتاؤں گا کہ ان کا اصل قاتل کون ہے۔ جن جان پاکستان جی، ہم رمالی شریف ایک شوٹنگ کرنے گئے، فلم کا نام تھا جگ والا میلہ۔ جگ والا میلہ میں میں بھی، شان بھی، اور سیما جی بھی، نتاشا بھی، پرویز رانا صاحب بھی، محمد کمال پاشا صاحب بھی، محمد الیاس پپو گجر صاحب بھی، یہ سب لوگ ہم شامل تھے وہاں شوٹنگ۔ وہ جو وہاں کے گدی نشین ہیں، ان کا بھی میرے ذہن میں نام آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ وہاں ان کے ہم گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو نصیب لال جی بھی تھی ہمارے ساتھ۔ تو وہاں کے ایک انسپیکٹر تھے علاقے کے انچارج، شباز کو ساتھ میں ایک نام ان کے اور بھی لگتا تھا، لیکن شباز مجھے یاد ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کہا کہ اگر آپ کو کوئی پولیس کی ضرورت ہو، آپ شوٹنگ کرنے آئے ہیں تو حاضر ہیں ہم۔ لیکن وہاں کے لوگ ہی اتنے پیارے، اتنی محبت کہ سب ہمارے ساتھ رچ مچ گئے ایسے، کیونکہ وہ وہاں ہم 8 سے 10 دن رہے ہیں تقریباً۔ تو وہاں ہم ایوری ڈے آ جاتے تھے لاہور سے پھر چلے جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا، وہ شوٹنگ کا وہ جاری تھا۔ تو وہ جو انسپیکٹر صاحب تھے وہ آئے ہمارے، کیونکہ پیروں کی وہ بہت عزت کرتے تھے۔ پیر صاحب بھی ان کے جو وہاں کے گدی نشین تھے، وہ بھی ان سے بڑا پیار محبت تھا ان کا۔ خیر، انہوں نے ایک دن یہ واقعہ ہمیں سنایا، کیونکہ سلطان رئی صاحب کو جو قتل کیا تھا نا، وہ ساجو کانا، سراج اس کا نام تھا شاید۔ بہرحال ساجو کانا تو سب کو پتا ہے کہ کون تھا۔ وہ ایک سمجھ لیں کنگلے قسم کے ڈاکوؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہ ایسے ہی گن دکھائی اور لوٹ لیا۔ گن سے مراد ہے وہ کہ کارپن تھی اس کے پاس، وہ ایک کارتوس والی۔ تو یہ اس شباز صاحب سناتے ہیں، وہ جو انسپیکٹر تھے، آج تو میرا خیال SSP ہوں گے یا اور بھی بڑا رینک ہوگا ان کا۔ تو انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا کہ میں نے ساجو کانے کو پکڑا۔ وہ ساجو کانے کو انہوں نے پکڑا تھا، اور انہوں نے پھر، کیونکہ ان کے پاس آرڈر تھے اس کو انکاؤنٹر کرنے کے، بہت قتلوں میں اور ڈاکوں میں وہ ڈاکو تھا بڑا، تو ان کے پاس آرڈر تھے۔ انہوں نے ساجو کانے سے کہا کہ بتا کیا 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 ہوا۔ وہ جیسے پولیس تفتیش کرتی ہے، تو وہ تفتیش میں ساجو کانے نے انکشاف کیا کہ مجھے کسی قتل کا دکھ نہیں، کسی بندے کو مارنے کا مجھے تکلیف نہیں ہے، میں نے بہت کچھ زندگی میں کیا، مگر ایک مرڈر مجھ سے ایسا ہوا
جس کا میں قبر میں بھی جا کے مجھے افسوس رہے گا. یہ اس نے واقعہ ان کو سنایا کہ سلطان رئی صاحب میرے ہاتھوں مرے ہوئے, میں نے ان کو مارا, کیونکہ اسے پتا تھا مجھے انہوں نے مار دینا. تو وہ سب کچھ حقیقت ہی بتا رہا تھا. وہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے پہ کوئی زیادہ تشدد نہیں کیا, اس نے خود ہی سارا کچھ بتا دیا, کیونکہ اسے بتا دیا تھا میں نے کہ تمہیں مار دینا ہے. تو اب وہ سچ سچ بتا رہا تھا کہ بتا دو سچ سچ کیا ہے, کوئی تمہاری بچت تو ہے نہیں, تو ہو سکتا ہے تمہارے سچ کے بولنے سے کسی کی زندگی بچے یا کچھ کسی کو فائدہ ہو. تو وہ اس نے پھر یہ سنایا کہ میں زندگی میں مجھ سے اگر کوئی غلط کام ہوا ہے نا, ویسے تو میں اپنے ذہن سے سب ٹھیک کرتا رہا ہوں, وہ سلطان رئی صاحب کا قتل ہے. وہ جو حاجی حسن صاحب جو ان کے ساتھ تھے, سلطان رئی صاحب کے ساتھ, موقع کے جو گواہ ہے, وہ جو واقعہ یہی واقعہ ہے, کیونکہ اب تو وہ انسپیکٹر جس نے انکاؤنٹر کیا ساجو کانے کا, یہ ان کی زبانی جو بات ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو کہتا ہے ساجو کانے نے کہا کہ اب ہم نے پوچھا کہ رئی صاحب کو قتل تم نے کیسے کیا. کہتا ہے میں اپنے مار پہ تھا, تو یہی ہم دیکھتے رہتے ہیں ڈاکو لوگ کہ کوئی کسی کی گاڑی خراب ہو یا کسی کی گاڑی پنچر ہو تو ہمیں موقع ملے اسے جا کر لوٹنے کا. تو وہ اب لوٹنے کے لیے آیا, اور وہ حاجی حسن تو ٹائر چینج کر رہا تھا. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دروازہ کھول کے نا تو اسے کہا ہے کہ اٹھے کٹ دے جو پوچھے گئے. تو سلطان رئی صاحب خراٹے مار رہے تھے, سو رہے تھے بڑے, کیونکہ تھکے ہوئے تھے, شوٹنگ کر کے آ رہے تھے, شوٹنگ پہ ہی انہوں نے صبح جانا تھا. تو اس نے جب سلطان رئی صاحب نے اس نے ادھر کی طرف گن وہ رکھی, تو رئی صاحب نے یوں کر کے چہرہ کیا, یہ کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ اگر میں سلطان رئی ہوں تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ یہ ڈاکو مجھے گولی مار دے گا. اب ساجو کانا کیا کہتا ہے, کہتا وہ جب رئی صاحب نے یوں کیا ہے نا, کہتا مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے, کیا نام ہے اس کا. کہتا میں نے وہ یوں جو گن کے ساتھ رئی صاحب کا چہرہ لگا نا, تو وہی وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہاتھ ہے نا وہ ڈگمگایا, ہاتھ میرا کانپا ہے, کیونکہ رئی صاحب نے وہ انہوں کا مرنا تھا. انہوں نے کہتا ہے وہ فائر چلا, منہ کے قریب چلا ہوا تھا فائر اس کا کارپن کا. تو رئی صاحب کہتا ہے میں وہاں سے فوراً, وہ حاجی صاحب تو اکے بکے رہ گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا. اب جتنی لوگ باتیں کرتے ہیں نا, جند جان پاکستان جی, جتنا لوگ کہتے ہیں کہ سلطان رئی صاحب کو جی وہ ہوٹل کا چکر تھا تو وہ زرداری صاحب نے مروا دیا, کوئی زرداری نے نہیں مروایا, نہ کسی نے بھی نہیں. اچانک رئی صاحب کی ڈیتھ لکھی ہوئی تھی. تو یہ سلطان رئی صاحب کی ڈیتھ کا واقعہ جو ہے نا, یہ اصل سچ اور اصل حقیقت جند جان پاکستان جی یہی, یہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہم نے ان سے سنا ہے جنہوں نے ساجو کانے کو انکاؤنٹر کیا ہے. شہباز ان کا نام ہے, وہ یہ رمال شریف میں وہاں بیٹھے ہوئے ہم نے یہ جو واقعہ ہے سنا ہے, جس میں یہ سب لوگ جن کا میں نے نام لیا یہ سب شامل ہیں. جند جان پاکستان جی, سلطان رئی صاحب کیسے انسان تھے, کیا ان کی سٹرگلیں تھیں, کس طرح سے سلطان رئی صاحب اس جگہ پہ پہنچے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا ہائی لائٹ جو سناتا ہوں. اے ایم اسٹوڈیو ملک اشفاق صاحب کا تھا, اور ملک اشفاق صاحب تھے ڈائریکٹر باغی فلم کے, جس میں لالا سدیر صاحب تھے ہیرو. تو اس وقت لالا سدیر صاحب ہیرو تھے اور زبردست ان پہ عروج تھا. تو سلطان رئی صاحب ایکسٹرا وہ جو کیونکہ بڑے ترلے منتیں کرتے تھے یہ فائٹ انسٹرکٹروں کی, یار مجھے فائٹ میں رکھ لو, مجھے فائٹ میں رکھ لو. وہ چیچک کے داغ, ایک بدصورت سا چہرہ, وہ بدصورت تو نہیں میں کہہ سکتا اس وقت,
کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آئے وہ حسن بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیونکہ اس سب کچھ اسے رائی صاحب کو دکھانا تھا. اب رائی صاحب ڈریس پہن کے تو وہ بھی چلے گئے. فائٹ انسٹرکٹر نے کہا آ جاؤ کوئی بات نہیں پہن لو تم بھی ڈریس. اب ڈریس پہن کے وہ سیٹ پہ گئے ہیں تو سارے فائٹروں کو کیونکہ ڈائریکٹر چیک کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ فائٹر کون کون سے ہیں پتہ نہیں. فائٹ انسٹرکٹر تھے مجھے نام بھول گیا میں آپ کو شاید آ جائے میرے ذہن میں. تو یہ جو سلسلہ ہے نا وہ یہ تھا کہ وہ اب ڈریس پہن کے رائی صاحب آ گئے ہیں. وہ فائٹ انسٹرکٹر نے ملک صاحب نے پوچھا کون کون ہے بھائی. وہ فائٹ انسٹرکٹر نے سارے فائٹر دکھائے. رائی صاحب کو دیکھ کر انہوں نے کہا تن کے لے کیا ڈریس پا. تو رائی صاحب نے کہا کہ نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا فائٹ انسٹرکٹر کا. وہ ان کی طرف اشارہ کیا. جب ان کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے فائٹ انسٹرکٹر صاحب نے کہا تو ملک اشفاق صاحب نے کہا کہ چل باہر نکل اس کے نکالے اس کی ضرورت نہیں مجھے. اب سلطان رائی صاحب یہ واقعہ مجھے سلطان رائی صاحب نے سنایا ہوا ہے کسی اور کی بات نہیں کر رہا کہ کسی سے سن کر میں نے نہیں. رائی صاحب کے میرے اپنے بہت زیادہ محبت تھی. میں سیٹ پہ جاتا تھا یقین کرے پوری دنیا چھوڑ کے میرے پاس آ کر بیٹھتے. ویسے تو میں جاتا نہیں تھا اگر کبھی چلے جاتا تھا. تو رائی صاحب اب یہ واقعہ مجھے انہوں نے سنایا ہوا کہ ہیریاں کہتے تھے مجھے. تو ہیریاں بڑیاں تکلیفاں کٹ کے سلطان رائی بنے ہیں. تو میں کہا لالا جی یہ گنڈاسا کدو تک تسی اپنے ہاتھ چ رکھنا ہے. تو واہ مجھے کہتا ہے جس دن سلطان رائی مرے گا نا تالے وجن گے. یہ رائی صاحب نے مجھے یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے تو ان کے ساتھ فلموں میں کام بھی سب سے پہلی فلم ہی ان کے ساتھ کیا. سب سے پہلا سین سب سے پہلا نہیں دوسرا رائی صاحب کے ساتھ کیا. اللہ رکھا فلم میں آغا تالش کے 2 بیٹے ہیں شریف میں ہوں بدماش سلطان رائی. مجھے ڈائلاگ سکھا رہے ہیں مجھے سارا ایس طرح بولنا ہے. ان کو پتا تھا نیو کمر. تو سلطان رائی صاحب ہی از گریٹ مین. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں محل دے. اور وہ اس قابل تھے کہ انہوں نے ملنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پتہ نہیں ان کی موت ایسے لکھی تھی. تو ویسے انسان بہت پورے لیکن ایک معاملے میں وہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا کیونکہ اس کا ٹائم زیادہ ہو گیا. تو انشاءاللہ میں یہ سلطان رائی صاحب والا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ کو میں حقیقتیں سناؤں گا رائی صاحب کی جو آپ نے بہت کم لوگوں سے وہ باتیں جو میرے ساتھ رائی صاحب نے کی ہوئی اور وہ کیا کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لوگوں کو شیئر کیجئے کیونکہ میرا بہت سارے پروگرام ہیں اور آگے بھی میں نے شروع کرنا ہے اپنا کچن کا سلسلہ کیونکہ میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں. جن لوگوں کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں. جن میں سے گپے شاہ نے بھی کئی مرتبہ مجھ سے فون کر کے پوچھا ہے کہ ملک صاحب اس کی ریسپی بتائیں. جیسے کریلوں کی میں نے ان کو بتائی ہے. کڑی پکوڑا وہ چکن پکوڑے والی ایک کڑی میں بناتا ہوں جو کہ جند جان پاکستان جی آپ کھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم ذوق شوق والے آدمی ہیں. تو جند جان پاکستان جی انشاءاللہ آپ سے سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں ہماری حوصلہ افزائی کیجئے. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں کمنٹس کیجئے گا. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.